آپ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، کوئی غم نہیں، ذکر کیا جا سکتا ہے ہر حال میں۔ آیت ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم۔ جہاں ہم نے دو آیتیں پڑھی، دیکھیے عقل مند لوگ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عقل مند لوگوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو وہ کون ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، تدبر تفکر کرتے ہیں، اور غور کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب بیکار تو پیدا کیا نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہاں آپ ہم کو عذاب جہنم سے بچا لیجئے۔ یہ تھی سورہ آل عمران کی آیت 14 سے 12 20واں رکوع ہے۔ آگے ایک اور آیت جو تھی سورہ نساء کی آیت ہے 15واں رکوع ہے، کیا ہے؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز، یعنی خوف جس کا پہلے سے ذکر ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی نماز خوف پوری کر چکو تو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، کسی حال میں بھی اس کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل نہ رہو، غافل نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ بندہ بیمار ہے، صحت مند ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ مجھے بس یاد کرتا رہے، میری یاد میں لگا رہے، مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ جیسے کہ پہلی آیت آئی تھی، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں ہر حال میں بندہ اسے یاد کرے، اس کا نام لے، دل میں یاد کرے، زبان سے یاد کرے۔ تو اللہ کو یاد کرنا، اب ذکر الہی، ذکر قلبی، دل کا ذکر ہو، زبان کا ہو، اب اللہ والوں سے لے کر کریں گے، اللہ والوں کی اجازت سے کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور وہی اجازت دیں گے یا وہ ذکر دیں گے۔ ایک خاص ترتیب ہے، آپ جس طرح آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں، کہیں پہ داخلہ لیتے ہیں، تو ہر جگہ کے اپنے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، تو یہ ذکر عام ہے اور ذکر خاص آپ اگر زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ذکر لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد ہی کرنا ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ زیادہ فائدہ ہو، مجھے ثواب بھی ملے اور مجھے کچھ برکات بھی حاصل ہوں، میری زندگی میں سکون آئے اور مجھے لطف ملے، تو پھر اللہ والوں سے رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ ایسے اللہ والے دیکھیں جو سنت کے تابع ہوں، فراڈیے نہ ہوں، دھوکے باز نہ ہوں، صرف چندے بٹورنے والے نہ ہوں، صرف ٹھیک ہے جی ڈرامے باز نہ ہوں، خود انہیں نماز نہ آتی ہو، آیت الکرسی نہ آتی ہو اور دعائے قنوت نہ آتی ہو، ایک سورت بھی نہ آتی ہو، تو وہ اللہ والے نہیں ہیں، وہ ڈرامے باز ہیں، فراڈیے ہیں، تو ان سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ اللہ والے وہی ہیں جس کو اللہ رسول نے اللہ والا فرمایا ہے، اللہ رسول کے تابع دار، صحیح سنت کے عاشق، صحابہ والے، ٹھیک ہے جی، اللہ کے نیک لوگ وہی ہیں، ان سے تربیت حاصل کریں، ان سے ذکر حاصل کریں، اور پھر انشاءاللہ دیکھیے اپنی زندگی میں کتنا آپ کو سکون ملتا ہے۔ اسی سلسلے میں مختلف ہمارے سیشن بھی ہوتے رہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، اور روزانہ ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ، بغیر کسی چھٹی کے، ناغے کے، ہفتے کی کوئی چھٹی نہیں، اللہ کو یاد بھی کیا جاتا ہے، زوم سیشن ہوتے ہیں، تو آپ اس میں آئیں لازمی اور سکون پائیں، انشاءاللہ آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے انشاءاللہ، نمازوں میں، اعمال میں، سکون میں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔